السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے نیب پشاور نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ دوسرا ہے 2 لیگی رہنما گرفتار ہوئے، کس وجہ سے، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تیسری بات ہوگی پیپل پارٹی کے بڑے بڑے رہنما یعنی گیلانی صاحب، یعنی جو سابق وزیر اعظم ہے، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے وکلاء گئے سیکٹری الیکشن کمیشن کے پاس، اور سینٹ چیئرمین الیکشن میں جو ووٹ ان کے مسترد ہوئے تھے ان کا ریکارڈ مانگا گیا۔ تو اس کے بعد اب مسئلہ آتا ہے اس طرف کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تو تو، یعنی جس وقت عمران خان سپریم کورٹ میں گئے کہ یہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے اور ہر وہ آدمی اپنی پارٹی کو ووٹ دے جس پارٹی سے وہ منتخب ہو کر آیا ہے۔ تو اس پر یہ جتنا اپوزیشن ہے، خاص کر وہ سپریم بار کونسل تک کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں، یہ تو سیکرٹ ہوگا ہمیشہ کے لیے، یہ ایبسلیوٹ سیکریسی ہے، یہ کبھی بھی سیکرٹ بیلٹ کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اب اس اپنے بات کو یہ رد کر رہے ہیں، اور جا کر جب انہوں نے پہلے جو کیا سینٹ الیکشن میں جو ووٹ ضائع ہوئے عمران خان کے ساتھ، اس پر تو انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ اب جب خود ان پر آن پڑی اور چیئرمین سینٹ ہار گیا اور 7 ووٹ ان کے مسترد ہوئے ہیں، تو اب یہ اس کا ریکارڈ سیکٹری الیکشن کمیشن سے مانگ رہا ہے، جو کہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یعنی سپریم کورٹ نے وہ کوشش کی کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، تو انہوں نے نہیں کیا۔ اب جب ان کا خود چیئرمین ہار گیا 7 ووٹ مسترد شدہ ہونے کی وجہ سے، تو اب یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اب بھی ان کے ساتھ وہ سپریم بار کونسل اور سپریم کونسل کے چیئرمین وہ سب کھڑے ہیں، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ یعنی کیونکہ اس میں ایک اور بات نکلے گی، پھر وہ اگر اس طرح کوئی آرڈر ہو جائے تو زرداری صاحب کو سمجھ آ چکا ہے کہ اس کے بعد پھر میں پنسوں گا، کیونکہ جو ووٹ اس نے خریدے تھے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو زرداری سمجھدار سا شخص ہے، اس نے معاملوں کو بانپ لیا، تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب صرف اس نے یوسف رضا گیلانی کو چھوڑ دیا، تو اس کو معلوم ہے کہ اس سے بننا تو کچھ نہیں، اگر کبھی کچھ بننے کی پوزیشن آئی تو اس میں تو میں پنس جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ، یعنی جو آرٹیکل 228 میں یہ درج ہے کہ کبھی بھی یہ اوپن نہیں ہو سکتا۔ اگر سپریم کورٹ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، لیکن آئین میں چونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے تو اس لیے یہ نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ چلے اس کو سیکرٹ رہنے دیں، لیکن ٹریسیبل بنائے ووٹ کو، تاکہ کل پتہ ہم چلا سکے، یا آپ لوگ خود جاننا چاہے تو آپ کو پتہ ہو کہ ووٹ کا جو ضائع ہوا یا کسی اور کو دیا گیا یا بیچا گیا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ان چیزوں سے تو یہ لوگ خود پیچھے ہٹے، یعنی اس کو نہیں مانا، کیونکہ انہوں نے تو ووٹ خریدنے تھے، اور سینٹ الیکشن میں انہوں نے خرید لیے 7 ووٹ، وہ تو سب کو وہ پتہ ہے۔ اسی لیے یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے۔ اب جب وہ چیئرمین شپ ہار گئے ہیں اور اسی طرح 7 ووٹ مسترد ہو چکے ہیں، اور یہ کیسے مسترد ہوئے تو اس کا ریکارڈ یہ خود مانگ رہے ہیں، تو اصل حقیقت تو زرداری کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنسنا تو پھر میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ صرف اپنا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حقیقت حال ان کو معلوم ہے کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، اور اگر کچھ ہوگا بھی کبھی تو یہ لوگ خود پنسیں گے۔ یعنی جیسے اس کے گیلانی کے بیٹے کی ویڈیوز آئے تھے، تو اس میں یہ کہاں تک یہ بچ سکیں گے، اور جو دوسرا کراچی میں جو اغوا ہوا تھا، پیپل پارٹی نے جو لوگوں کو اغوا کیا تھا ایم پی ایس کو، اور ووٹ ادھر 2 سیٹیں انہوں نے زیادہ اپنے حساب سے جیت لی اس وجہ سے، اور پیسے دے کر بھی اور اغوا کر کے بھی، تو یہ سب کچھ میں پنسنا تو انہوں نے خود ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی قانون کے لحاظ سے تو یہ مسئلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ صرف فیس سیونگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں بعد یہ خود خاموش ہو جائیں گے۔ اب
آتے ہیں مریم نواز کی طرف، جو 2 رہنما اس کے مظفر گڑھ کا سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری انفارمیشن جو گرفتار ہوئے ہیں، جو پوری رات اپنے ڈیرے پر فائرنگ کرتے رہے اور امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے، آخر کار ان کو مظفر گڑھ کے اپنے ڈیرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب قانون نے جو راستہ لیا ہے، اب کوئی کسی کا کوئی لحاظ ہے نہیں، لیکن یہاں پر آ کر مریم نواز نے، جو آج کل وہ اپنے اوسان کھو چکی ہے، اس نے ایک بیان داغ دیا کہ مسلم لیگ کی لوگوں کو آپ گرفتار کریں گے، یعنی کہ یہ تو انٹچیبل لوگ ہیں، آج تک تو ایسے کبھی نہیں ہوا اور آپ لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو اب جو کچھ مریم کرے وہ تو کرنے دے اس کو، بس اس کا سیاست لوگوں نے دیکھ لیا، اس کا جو پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا، تو وہ لوگ گرفتار ہو کر ابھی تانے میں بند ہیں، ان پر ATA میں مقدمہ چلے گا اور یہ لمبا پروسیس ہے، وہ لوگ بچ نہیں سکیں گے کہ انہوں نے امن عامہ کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کا جو مسئلہ ہے، مولانا صاحب کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک کچے مکان سے لے کر، یعنی کہ 1971 تک اس کا والد جس گھر میں رہ رہا تھا وہ اینٹوں کا بھی بنا ہوا نہیں تھا، کچا مکان تھا۔ اب آپ جہاں بھی جائیں گے پاکستان کی کسی کونے میں تو اس کی صرف دکانیں نہیں، پلازے نہیں، ان کی پورے مارکیٹس ہیں، اور اس میں جو ان کا فرنٹ مین ہے وہ پہلے گرفتار ہو چکا ہے۔ پشاور نے جب گرفتار کیا موسیٰ خان کو، اور پھر انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے نیب کا، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا اور موسیٰ خان نے سارا کچھ اگل دیا۔ اب ان کے 2 اور فرنٹ مینوں کے خلاف وہ وارنٹ نکلے ہیں، وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، اور خاص کر ان کا جو بھائی ہے ضیاء الرحمن ہے، اس کو بھی بلایا گیا ہے، اور گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے ان کے خلاف۔ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب مولانا فضل الرحمن بھی جیل جانے کو تیار ہے، یعنی اس نے سوچ لیا ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے جیل جانا ہوگا۔ اور آپ نے اگر اس کے 2 دن پہلے کا بیان دیکھا ہو تو اس میں وہ کہہ رہا ہے لیڈر جیل سے نہیں بھاگتے، اور لیڈروں کے لیے وہ جو تانا دے رہا تھا زرداری کو، جب زرداری نے کہا کہ میں نے 11 سال جیل گزاری ہے تو اب میں جیلوں سے نہیں ڈرتا، اور اس عمر میں وہ جیل جانا بھی نہیں چاہتا، اور اسی طرح نواز شریف کو بھی اس نے تانا دیا تھا، تو یہ اس وجہ سے کہ اس کو خود معلوم ہے کہ میں نے بھی جانا ہے، تو اب اس کا بچنا بہت محال ہے، اس نے گرفتار ہونا ہے، اور وہ اس لیے کہ ابھی تک اگر کوئی لحاظ ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ کسی اور وجہ سے تھا کہ تھوڑا سا انہوں نے جو وہ بھونچال برپا کیا تھا، یعنی چائے کے پیالی میں وہ کہتے ہیں نا کہ بھونچال، وہ جو انہوں نے کیا تھا کہ جگہ جگہ جلسے اور پھر لانگ مارچ کا پروگرام اور دھرنے کا پروگرام، وہ تو سارا کا سارا ستیاناش ہو گیا، پورا PTM آپس میں دشمن بن گیا۔ اب آپ پیپل پارٹی کی دشمنی اور مسلم لیگ نون کی دیکھیں اور مولانا فضل کی دونوں کے ساتھ دیکھیں، تو اس کا تو انجام وہ جو 26 تاریخ کو انہیں لانگ مارچ کرنا تھا وہ تو خود بخود ختم ہو گیا، اور آئندہ یہ اسی طرح پرانے تنخواہ پہ ہی کام کریں گے، یہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہوگا تو یہ کہ یہ لوگ جیل جائیں گے۔ اب جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ مریم نواز کے اوسان کتنے خطا ہو چکے ہیں، اس سے صحیح طریقے سے بات ہو نہیں رہی، بلکہ وہ جب بھی کوئی جملہ ادا کرتی ہے کچھ نہ کچھ غلطی اس میں کرتی ہے، تو یہ فریشر کی وجہ سے ہے، کیونکہ مریم نواز کے خلاف جو وہ ضمانت مسترد ہونے کے لیے جو درخواست کیا اس پر بھی عمل ہوگا، اور جو 1500 ایکڑ کا رقبے کا کیس ہے وہ بھی اس پر آ گیا ہے، 2-3 اور بڑے کیس اس کے آ گئے ہیں، اور اس میں کیپٹن صفدر بھی بچنے والے نہیں ہیں، اور اب جب 26 کو اس کی پیشی ہوگی، 18 کو ہے 26 مارچ کو جب ان کی پیشی ہوگی تو وہاں دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے یا کہ نئے کیسوں میں ان کو ادھر ہی سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو اگر مریم نواز اور مولانا فضل اور ان کی یہ بڑے لوگ جو گرفتار ہوں گے تو پھر وہ PDM کہاں چلا گیا، وہ
اب قانون سازی ہوگی، اور قانون سازی اس قسم کی ہوگی کہ وہ سب کے لیے ہوگی۔ یہ ملک آج تک جیسے چلتا رہا، خاص کر یہ 2.5 سال میں تو کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے کہ حکومت کے پاس وہ اسٹرینتھ تھا نہیں۔ تو اب سینٹ میں اتنا کچھ امید بن چکا ہے کہ سینٹ سے اب بل پاس ہو سکتا ہے، جیسے پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوتا تھا لیکن سینٹ میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا تھا، اب وہ نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ وہ کچھ ہوگا جو کپتان کے ارادے تھے، پاکستانی عوام کی امنگیں تھے، اور پاکستانی عوام اسی چیزوں کو دیکھ کر کہ بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور ان کی یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اداروں کو بدنام کیا، اداروں کو انہوں نے دھمکیاں دی، سب کچھ کیا صرف اور صرف کہ اپنی کرپشن چھپائے، لیکن ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف وادماغ گواہ بن رہے ہیں۔ اب ذہنی حالت تو یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو لیک ہوا ہے PMLN کا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیسی باتیں بہکی کر رہے ہیں، اور پھر مریم حمزہ کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے، جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ گیا، اور اپنے والد کی بھی کوئی بات نہیں مان رہی، کیونکہ وہ خود سری میں اتنے آگے نکل چکی ہے کہ اب وہ ضد سے کام لے رہی ہیں، دماغ سے تو وہ کام نہیں لے رہی، تو آخر کار اس نے بھی تو اندر ہی جانا ہے، اور جب یہ سب لوگ اندر جائیں گے پھر ان کی پارٹی کا کیا بنے گا؟ شہباز شریف آلریڈی اندر ہے، ہو سکتا ہے اگر کوئی تعاون کرنے پر وہ آئے، کیس تو اس کے چلیں گے، کیس تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن شاید وہ حکومت کی حمایت کریں گے قانون سازی میں، اس کے پاس کوئی اور راستہ بچا نہیں۔ اسی طرح اس کا لڑکا جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، تو وہاں بھی جو قانون سازی ہوگی وہاں بھی وہ مدد کرے گا، اور یہ خاندان آپس میں اتنا تقسیم ہو چکا ہے کہ یہ کبھی ایک ہو نہیں سکتے، تو اب ایک مسلم لیگ بھی نہیں ہوگا، اور جمعیت تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا گروپ کتنا تقسیم ہو چکا ہے، بڑے بڑے لیڈر اس سے نکل چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس شخص نے جتنی کرپشن کی ہے اور جتنی زیادہ اقربا پروری اس نے کی ہے، تو پورے جمعیت کی لیڈر جو صحیح زمانوں سے لیڈر ہے جمعیت کے، وہ سب کے سب چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اور کتنے لوگ جائیں گے، اور باقی اکیلا ہی مولانا فضل الرحمان رہ جائیں گے، کیونکہ اب مدرسوں کا جو چارج ہے وہ بھی نفی کیا گیا ہے اس چیز سے کہ اگر کسی نے کبھی بھی کوشش کی کہ مدرسے کے بچوں کو دھرنوں میں جلوسوں میں لایا جائے تو اس مدرسے کا رجسٹریشن بھی کینسل ہو جائے گا، تو وہ چیز بھی ابھی نہیں چل سکے گی، تو باقی عوام ان کے لیے کب نکلتے ہیں اور کب نکلے ہیں، تو یہ بہت صاف ظاہر ہے کہ یہ چیز اب نہیں رہ سکے گی، یعنی جو میدان اس ملک سے جو اکھاڑا بنایا گیا تھا وہ اکھاڑا بھی اکھڑ چکا ہے، PDM بھی نیست و نابود ہو چکا ہے، اب یہ جو 2.5 سال یا 2.5 سال سے کم کا جو عرصہ رہ گیا ہے، امید تو یہ ہے کہ کپتان اس وقت یعنی عمران خان اپنی وہ خواہشات پوری کریں گے۔ خواہشات کا مطلب میرا یہاں پر یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جو کچھ سوچ رہے تھے کہ یہ صحیح ڈگر پر یہ ملک کو ایک دفعہ لگایا جائے، تو انشاءاللہ یہ ہوگا، اور یہ آپ لوگ ابھی چند دنوں میں مہینے میں آپ کو خود بھی نظر آ جائے گا، کیونکہ یہ جو یعنی الیکشن ریفارم جو ہو رہے ہیں، یعنی کہ ووٹ ہوگا، مطلب کہ آج وہ چیز نہیں ہوگا آئندہ الیکشن میں کہ کوئی ووٹ چوری کر سکے گا، یا تیلے بر کے اپنے بکسوں میں ڈالے جائیں گے اور دوسروں کو نکالے جائیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گا اس ریفارمز کے بعد، اور یہ بل تو پاس ہونا ہے، اور جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو پاکستان میں پہلی بار صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، اور یہی چیز ان کے لیے موت کا سما ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے سینٹرل پنجاب میں اور یعنی ساؤتھ میں جب تک یہ کرتے رہے، لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہر آدمی نے دیکھا، وہ کام یہ ابھی کر نہیں سکیں گے جیسے انہوں نے پورا سسٹم بٹھا دیا تھا 2018 کے الیکشن میں، اور اس میں 22 سیٹیں PTI کے کم کیے گئے، یعنی اس لیے کہ
سمپل میجارٹی عمران خان کو نہ ملے، تو اب انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو جلد از جلد نظر آئے گا کہ آئندہ کا سیناریو کیا بنے گا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے صاف کرنا تھا، انشاءاللہ یعنی مستقبل قریب میں یہ چیز، یہ خوشخبری بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی تیزی سے حکومت یعنی عوام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتی ہے، اور یہی 2-2.5 سال ہے حکومت کے پاس کہ اس میں وہ ڈیلیور کرے۔ انشاءاللہ یہ ڈیلیوری بھی ہوگی، اور ان کے بڑے بڑے جو گادری جو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا جنازہ نکل گیا ہے اور اب نکلنے والا ہے، اب دیکھیں کہ کس کا جنازہ نکل گیا ہے۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور اب آخر میں ایک بات میں دوسری کرتا ہوں کہ اب مولانا فضل الرحمن اس نہج پر بھی پہنچ چکا ہے کہ وہ ملک میں یعنی فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش کرنے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ کامیاب ہو یہ جیل کے اندر ہوگا۔ تو بس اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔